بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ عورتوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو سب سے پہلے حیض آیا، جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیقات کے بعد بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان سب سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی ویڈیو پھیلائی جا رہی ہے کہ جن میں غیر مستند روایات پیش کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھ کر ہم سب اپنی اماں حضرت حوا علیہ السلام اللہ علیہ پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ آپ سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ دوبارہ کبھی بھی آپ کو اس موضوع پر گمراہ نہ کر سکے۔ حضرت عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء بن ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کی دیکھو دیکھی سبھی عورتیں نے اپنی مسجد میں آتی اور پھر ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں کو تانگ جھانک میں لگی رہتی۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مصنف اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا گیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر سے ختم ہوا۔ صحیح حدیث مبارکہ میں یہ ثابت ہے کہ عورتوں کو حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ آئے اس بارے میں 2 حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس خدشے سے رکنے لگی کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتے ہیں، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ بلکہ اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز ہی بنی اسرائیل سے ہوا، بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد زیادہ مرتب ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ ابن حجر فتح الباری میں بھی یہ ثابت کیا ہے کہ حیض ابتدائی تخلیق سے عورتوں کو آتا رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان روایات کی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔
امام تربی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آیا کرتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ممنوع پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تمہیں پاکیزہ بنایا ہے لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تم سے خون جاری کر دوں گا۔ امام تربی نے کے علاوہ باقی تمام تفسیر نے ان روایات کو جھٹلایا ہے، ان روایات کو غیر مسند اور ناقابل قبول کیا۔ حیض دراصل ایک طبیعیاتی مظہر ہے جس سے ہر ماہ عورتیں بلوغت سے سن یس تک دو چار ہوتی ہے، اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، غیر حائض عورتوں کو اگر حیض نہ آئے، غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے کوئی سزا نہیں، نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے۔ حیض عورتوں کی سزا بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے، اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہے وہ اجر و ثواب کی مستحق ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھٹلانے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکلیف کی طرف تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح باری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا۔ جو عورتیں اس پر صبر کرے گی تو اجر کی مستحق ہوگی، جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتب ہوگی۔ امید ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ نہ تو یہ کوئی سزا ہے عورتوں کی اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض اور حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے۔ عورتوں کے